بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں کی بیماریاں، اور بیماریوں کے لحاظ سے بچوں کی کانسٹیٹیوشن کو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم سب سے پہلے گروپ نمبر 1 کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ہے کلکیریا کاپ۔ کلکیریا کاپ اس گروپ کے تقریباً سبھی بچے چھوٹی عمر سے کانسٹیپیشن کا شکار رہتے ہیں، اور ان کی سٹول کی رنگت جو ہے وہ زرد ہوتی ہے۔ انٹسٹائنز ان کی سخت رہتی ہیں تو آرام محسوس کرتے ہیں۔ اگر قبض نہ رہے تو پتلا سٹول آنے لگتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو کانسٹیپیشن میں اپنی طبیعت بہتر محسوس ہوتی ہے۔ ایسے بچے موٹے، پلپلے یعنی فلیبی، خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان کا سر بہت بڑا ہوتا ہے اور اس پر بکثرت پسینہ آتا ہے۔ نیند کے دوران اس پر اس قدر پسینہ آتا ہے کہ تکیہ بھیگ جاتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ایسے بچے گوشت کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اسے بہت حد تک متنفر ہوتے ہیں، اور آئس کریم اور خصوصاً انڈوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ان کا پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے۔ اور کلکیریا کاپ کے بچے کو یا اس کے مریض کو اگر پہچاننا ہو تو ہم اس کی اس عادت کو بہت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ انڈے پسند کرتا ہے، تو ہم اس دوا کو بہت آسانی کے ساتھ اس کے لیے پرسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ کلکیریا کاپ گروپ کی دوسری مناسب اور مخصوص دوائیں حسب ذیل ہیں۔ کلکیریا فاس۔ کلکیریا فاس کا بچہ دبلا پتلا، کمزور، لاغر اور اس کا پیٹ دبا ہوا ہوتا ہے، لیکن پیٹ میں تناؤ نہیں ہوتا بلکہ کچھ نرم ہوتا ہے۔ بچے کے چہرے پر دھبے ہوں، غدودوں کے عوارض ہوں، سر کی چوٹی پر گڑا ہو تو وہ کلکیریا فاس کی پہچان ہے۔ سر کی ہڈی پتلی اور نازک، کھوپڑی کے اگلے فونٹنل کھلے ہوں، نمک اور گوشت کھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ فاسفورس۔ کلکیریا کاپ کے اگلے گروپ میں فاسفورس ایک اہم دوا ہے، اور اس کا مریض زیادہ نازک، زیادہ روشن اور زیادہ اعصابی ہوتا ہے۔ اندھیرے میں ڈرنے کی بجائے بجلی کی گرج چمک سے ڈرتا ہے۔ انڈوں سے رغبت نہیں رکھتا جیسے کہ کلکیریا کاپ کا بچہ رکھتا ہے۔ گوشت اور لذیذ چٹنی کا شوقین ہوتا ہے۔ اکثر زکام ہو جاتا ہے، اس سے گلے کی خرابی نہیں ہوتی۔ موسمی تبدیلیاں بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ ضدی بھی ہوتا ہے اور اپنے کام میں مداخلت پسند نہیں کرتا۔ سلیشیا۔ ذرا زیادہ نازک مزاج، بہت دبلا، رنگت زیادہ زرد اور ضدی ہوتا ہے، اور سلیشیا کا پیشنٹ کسی مداخلت کو پسند نہیں کرتا، اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھنا پسند کرتا ہے، خاصا ذہین اور جسمانی طور پر جلدی تھک جاتا ہے، سردی سے بہت متاثر ہوتا ہے، پسینہ بہت آتا ہے، لیکن اطراف گردن اور سر پر خاص طور پر زیادہ پسینہ آتا ہے، دودھ کو پسند نہیں کرتا اور دودھ اسے ہضم بھی نہیں ہوتا، خصوصاً والدہ کا دودھ اکثر قے کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم جس میڈیسن کی طرف جائیں گے وہ ہے لائکوپوڈیم۔ ایسے بچے جنہیں لائکوپوڈیم کی ضرورت ہو مٹھائیوں کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ ان کی بیماریاں رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کو جاتی ہیں، مثلا پہلے رائٹ ٹانسلائٹس ہوتا ہے، پھر لیفٹ سائڈی ٹانسلائٹس ہوتا ہے۔ اکیلے رہنے سے خوف کھاتا ہے، کھانا جلدی جلدی کھاتا ہے، اور اس کی میموری بہت ویک ہوتی ہے، اور بغیر کسی وجہ کے یا کسی سبب کے وہ سر ہلاتا رہتا ہے اور چہرے کو مروڑتا ہے۔ ذہنی طور پر چست یعنی بہت ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن فزیکلی بہت ویک ہوتا ہے اور دبلا پتلا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کی میڈیسن ہے کاسٹیکم۔ کاسٹیکم یہ بچہ لائکوپوڈیم سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ کسی دوسرے بچے کو پلٹتا دیکھ کر یا اس کو روتا دیکھ کر خود بھی رونے لگ جاتا ہے۔ دوسروں کا درد اسے اپنے درد کی نسبت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ یہ بچے ریومیٹک ڈیزیز کے شکار ہوتے ہیں اور مٹھائیوں سے متنفر یعنی مٹھائی پسند نہیں کرتے، میٹھا پسند نہیں کرتے، اور ان کو ریومیٹک ڈیزیز عموماً مرطوب موسم میں زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ ایسے بچوں کو راشا کی بھی بیماری ہوتی ہے اور سوتے میں ان کو جھٹکے لگتے ہیں۔ متواتر حرکت کی خواہش ہوتی ہے مگر آرام نہیں آتا، رات کو زیادتی اور صبح کو کمی محسوس کرتے ہیں۔ سینیکیولا۔
اگلی میڈیسن کا نام سینیکیولا ہے اور یہ نیچے کی طرف حرکت کرنے سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اس کا مریض جو ہے وہ ضدی اور بہت چیخنے چلانے والا ہوتا ہے، لاتیں چلاتا ہے اور روتے روتے یکایک ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بھی مریض کے سر اور گردن پر بہت پسینہ ہوتا ہے اور علامات اکثر بدلتی رہتی ہیں۔ بچہ سخت سردیوں کے موسم میں بھی کپڑا اتار کر سونا پسند کرتا ہے اور اس کا جسم بہت لاغر اور سوکھا پن پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جس میڈیسن کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ایتھیوزا۔ ایتھیوزا کے بچے کو دودھ سے سخت نفرت اور دودھ پینے سے علامات میں زیادتی ہے۔ بچے دودھ ہضم نہیں کر سکتے اور دودھ پینے کے فوراً بعد وامٹ کر دیتے ہیں اور نکاہت سے نڈھال ہو جاتے ہیں۔ یہ احمق اور کن ذہن بچوں کی دوا ہے۔ اس میں وامٹنگ، ڈائریا اور اسپیزم کی شدت پائی جاتی ہے اور اس کی خاص علامت یہ ہے کہ لڑکا خیال کرتا ہے کہ بلی اور کتے کمرے میں بھاگ رہے ہیں، جبکہ لڑکی خیال کرتی ہے کہ چوہے بھاگ رہے ہیں۔ This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.